وبسملا وحامدا محمدا مصليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأولاده وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق سب احترام سامعین ذی وقار، گزشتہ نشست میں ہم نے قرآن عظیم کے اندر ایک واقعہ اور ایک قصہ کے بارے میں گفتگو کی تھی. اس قصہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام بھی اسی قصہ کی مناسبت سے رکھا گیا. قرآن عظیم کے جو قصے ہیں میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا، یہ سمجھانے کے لیے ہیں، سکھانے کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں، درس کے لیے ہیں، فقط وقت گزاری کے لیے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ قصہ صرف وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور کچھ اس کو بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگانی کو بہتر بنانے کی. قرآن عظیم نے ایک اور قصہ کی جانب اشارہ کیا. میں مختصر لفظوں میں اس کا آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس میں ہمارے لیے جو درس ہے، جو سبق ہے، اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خود فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. حبیب پیارے، انہیں وہ قصہ سنا اس بندے کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے آیتیں دی تو وہ ان سے نکل گیا، باہر نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنا پیروکار بنا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں سے تھا. یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے حبیب پاک سے، حبیب پیارے ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سناؤ، اس شخص کا قصہ بتاؤ جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا لیکن وہ شکر گزار نہ بنا. اس نے ان آیتوں سے فائدہ حاصل نہ کیا اور ان سے باہر نکل گیا، نافرمان بن گیا. شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، چلا لیا اور وہ گمراہ ہو گیا. برادران اسلام آپ کی توجہ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے
اس کو اپنی نشانیاں دی، اس کو اپنی آیتوں سے نوازا۔ یہ آیت مقدسہ قصہ کس کا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس کی جانب میں آتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس میں درس ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل علم کہلاتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کی جانب منسوب ہیں۔ کسی کے پاس علم کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اس علم سے وہ فائدہ بھی اٹھائے، اس علم پر وہ عمل بھی کرے، اس علم کے وہ تقاضے بھی پورے کرے۔ اگر وہ شخص علم کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو انہی آیتوں کو آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی چیز لاتا ہے، جب بھی وہ ہانپتا ہے، اگر چھوڑتا ہے، جب بھی وہ ہانپتا ہے، میرے بھائیوں یہ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ یہ اس صاحب علم کی مثال دی جا رہی ہے جو علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، جو علم کے ہونے کے باوجود ان آیات ربانیہ کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی نشست میں یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے چند بار اپنی کلام میں کتے کا ذکر کیا، لیکن زیادہ ذکر اس کتے کا ہے جو اصحاب کہف کا کتا، اور فقط کتا کر کے ذکر نہیں کیا، ان کا کتا کر کے ذکر کیا۔ یہ تو اصحاب کہف کا کتا ہے، اس کتے کے ذکر کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنی کلام میں کسی شخص کی مثال کتے کی مثال نہیں دی۔ اگر کتے کی مثال کسی کی دی ہے تو اس علم والے کی دی ہے جو علم ہوتا ہے لیکن اس علم پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ جاگنے کا موقع ہے، جاگنے کا مقام ہے، آنکھیں کھولنے کا مقام ہے، ہوش میں آنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ دین کی سوجھ بوجھ آنے کے بعد اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا قرآن میں کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی مانند ہیں، وہ مویشیوں کی مانند ہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہیں۔ یہ باتیں موجود ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ کتے کی مانند ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ کتے کی مانند ہے۔ اگر کہا تو اس علم والے کو کہا کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور اس کے بعد اس نے علم کے تقاضوں پہ عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اور جس شخص کے پاس بھی یہ بات ذہن میں رہے، ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے دوست سوچ رہے ہوں کہ یہ بات تو فقط مولویوں کے لیے ہے، یہ بات فقط قاریوں کے لیے ہے،
یہ بات فقط حافظوں کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو دین کا جتنا علم عطا فرمایا اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کے تقاضوں پہ عمل کرے۔ اگر اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا، دین کا علم آنے کے بعد چاہے تھوڑا آیا یا زیادہ آیا، ہاں جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی مسئولیت زیادہ ہے، اس پر بار زیادہ ہے، اس سے پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، لیکن جس کے پاس جتنا آیا اس کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرے۔ اگر ایک دین کا علم آنے کے بعد عمل نہیں کرتا تو اللہ کی کلام میں جسے کتے کی مانند کہا وہ فقط یہی بنتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہمیں معلوم ہے اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان بوجھ کر شریعت کی نافرمانی، جان بوجھ کر شریعت کے احکام کی پائمانی، میرے بھائیوں اندازہ کیجئے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علم کی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اہل علم کے لیے بڑی شان رکھی ہے، لیکن جیسے اہل علم کی شان بڑی ہے ایسے ہی اہل علم کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو عام آدمی ہے جس کی معلومات تھوڑی ہے، وہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہگار ہے، عصیانکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ مثال اس کی نہیں دی، یہ مثال اس کی دی ہے جس کو رب نے علم دیا اور اس کے بعد اس نے علم کے تقاضوں پہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا اس کی مثال کتے جیسی ہے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ بعد میں گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ قوم تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی آیتیں دی، آیتوں کا علم آنے کے بعد وہ اس سے باہر نکل گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے اقوال کئی ایک ہیں، میں دو باتیں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ ایک تفسیروں میں زیادہ مشہور قصہ ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں بلعام بن باعور کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ اسے بلعام بن باعور بھی کہتے ہیں، بلعام بن باعور بھی کہتے ہیں، بعض اہل عرب اسے بلعام بن باعر بھی کہتے ہیں، بعض بلعام کے بجائے بلعام بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ عربی نام نہیں ہے، غیر عربی نام ہے، تو غیر عربی الفاظ جب عربی میں جاتے ہیں، کوئی بھی زبان جب ایک سے دوسری میں منتقل ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، سندھی زبان میں جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ ہم جو پنجاب والے ہیں، اردو والے ہیں، یہ 30-32 پہ آ کے روک لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو حضرات اہل سندھ جن کی زبان سندھی ہے، وہ کئی ایک ایسے الفاظ بولتے ہیں، غیر سندھی کے لیے ان کا تلفظ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب سندھی لفظ غیر سندھی میں جائے گا اور اردو کے ہندی کے الفاظ عربی میں جاتے ہیں، فارسی میں جاتے ہیں۔ اب عربی کے اندر پے نہیں بولا جاتا، ڈال نہیں بولا جاتا، چے نہیں بولا جاتا، گاف نہیں بولا جاتا، ایک جس کو ہم نون غنہ کہتے ہیں یہ نہیں بولا جاتا، ٹے نہیں بولا جاتا۔ تو یہ جب بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں کوئی لفظ منتقل ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔
ہر شخص اپنے انداز میں اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی نام نہیں ہے. بعض کہتے بلعم، بعض کہتے بلعام، بعض کہتے بلعم بن باعور، بعض کہتے بلعم بن باعورا، بعض کہتے بلعم بن باعر. اس قسم کے تلفظات ہیں، لیکن زیادہ تر بلعم بن باعور یا بلعم بن باعورا یہ نام بولا جاتا ہے. بلعم کا قصہ کیا ہے میں اختصار کرتا ہوں. بلعم کا قصہ یہ، اللہ رب العالمین نے اسے بڑا علم عطا فرمایا. علم اس کے پاس اتنا تھا، علم اس کے پاس اتنا تھا کہ اس دور میں، غور کیجئے دور کون سا ہے؟ یہ دور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا دور ہے. حضرت موسیٰ کا دور ہے. آج زمین کی آبادی اربوں میں ہے. ایک دو صدی پیچھے چلے جائیں تو اربوں سے کروڑوں میں چلی جائے گی. مزید چند صدیاں پیچھے چلے جائیں تو کروڑوں سے لاکھوں میں چلی جائے گی. تو حضرت موسیٰ کا دور، اندازہ کیجیے زمین کی آبادی کتنی ہوگی. اس دور میں بلعم کے علم کا عالم یہ تھا، اس کی تدریس، اس کی تعلیم، اس کی علمی شہرت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس سیکھنے والے طلبہ کی تعداد ہزاروں میں تھی. خاموش ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سارے اپنے پیچھے ہزار طالب علم. جی یہ بات معمولی ہے. ہزاروں لوگ، ہزاروں طلبہ ایک وقت میں بلعم سے درس حاصل کیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے. یہ دور کون سا ہے؟ دور موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور آپ ایک اور بات پہ توجہ کیجئے، دور موسیٰ کا، دور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا استاد موجود ہو تو چھوٹے استاد کے پاس کون جاتا ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلیم اللہ موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہیں جن کو رب نے تورات دی ہے. ان کے ہوتے ہوئے اگر کسی عالم کے پاس ہزاروں طلبہ سیکھنے جاتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ زمین پر اس جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا. ورنہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا. تورات جس میں ہر چیز کا علم، آ کے موسیٰ سے سیکھو. موسیٰ سے بھی لوگ سیکھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بلعم کو اس علم سے نوازا تھا کہ ہزاروں طلبہ ایک وقت میں اس کے درس میں بھی شامل ہوا کرتے تھے. اس شخص کے علم کا عالم یہ تھا، کرامت کا عالم یہ تھا کہ نظر اٹھاتا تھا تو اللہ کے عرش کو دیکھا کرتا تھا. یعنی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، روحانیت بھی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسے مستجاب الدعوات بنایا تھا. اس کی زبان سے دعا جو نکلتی تھی رب اس کو قبول فرما لیتا تھا. یہ اس کی شان ہے. اللہ کا اسم اعظم وہ جانتا تھا، اسم اعظم رب جل وعلا کا وہ جانتا تھا. حضرات اسی وقت اندازہ کیجئے کتنا علم ہے، کتنی خوبی ہے، کتنا کمال ہے. اور غور کیجئے اتنا علم نہ ہوتا تو رب قرآن میں اس کا ذکر بھی نہ کرتا. چھوٹے موٹے عالم تو ہر گلی میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے علماء تو ہر گلی محلے میں مل جاتے ہیں، جن کا کوئی آدمی پڑوس والا بھی ذکر نہیں کرتا. یہاں رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے
تو ماننا پڑے گا اللہ رب العالمین نے اسے بھی مثال علم سے نوازا. لیکن میرے بھائیوں، جو بات میں نے پہلے عرض کی، بات علم کی نہیں ہے، علم کے تقاضوں پہ عمل کی ہے. اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کرامت ہے، رب کا اسم اعظم جانتا ہے، کرامت کا یہ عالم ہے، نظر اٹھاتا ہے تو رب کے عرش کو دیکھتا ہے. وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا نہیں، کئی بات چل رہے. اور یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، بعض علماء نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، بعض نے یہ بھی کہا ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا. وہ اس شہر میں رہتا تھا جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے. ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. بلعم بن باعور اپنی قوم کے ساتھ اس شہر میں موجود ہے. جب شہر کے لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی موسیٰ اور اپنی قوم سمیت اس شہر میں آ رہے ہیں، وہ لوگ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ آ کر ہمیں شہر سے نکال دیں گے، یہ ہمیں شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے. تو لوگ آئے بلعام کے پاس، آ کر کہنے لگے ہم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا لڑ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا لڑ کر مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ایسے کرو، ان کے بارے میں بد دعا کرو، اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ انہیں مار دے، اللہ انہیں تباہ کر دے، تاکہ وہ باہر ہی مر جائے اور اس شہر کے اندر داخل نہ ہو. غور کیجئے گا، یہ عالم ہے. آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتوں سے نوازا، آیتوں کا علم دیا. بلعام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کی نظر بڑی دور تک جاتی تھی، اس کی نظر ساتوں آسمان کراس کر کے عرش تک چلی جاتی تھی. اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس قوم کے آگے آگے فرشتے چل رہے ہیں، بنی اسرائیل کے آگے آگے فرشتے چل رہے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر نیک لوگ موجود ہیں، بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں. میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے اصرار کیا. یہ جملہ قابل توجہ ہے. میں فقط قصہ نہیں سنا رہا، میں نے پہلے بات عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں. بعض اوقات انسان کا خاندان، اس کی قوم، اس کا قبیلہ، اس کے اپنے، اس کی دنیا بھی برباد کر دیتے، اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے. یہی معاملہ بلعام بن باعور کے ساتھ ہوا میرے بھائیوں. اللہ کے اسم اعظم جاننے والا، نظر اٹھا کے عرش دیکھنے والا، اس دور میں ہزاروں طلباء کو درس دینے والا، لیکن قوم کا اصرار آگے آ گیا. قوم نے مجبور کیا، چچا زادوں نے مجبور کیا، ماموں زادوں نے مجبور کیا، عزیزوں نے مجبور کیا، رشتہ داروں نے مجبور کیا. آ کے مجبور کیا اور آ کے کہا کہ دیکھو وہ آ جائیں گے، ہمیں بے گھر کر دیں گے، تم ان کے خلاف دعا کرو. پہلے بلعام نے انکار کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جب اپنی قوم قبیلے نے اصرار کیا، توجہ ہے آپ کی، قوم قبیلے آباد بھی کر دیتے، برباد بھی کر دیتے. مامون خلیفہ مامون عباسی، آپ نے نام سنا ہوگا. خلیفہ مامون عباسی نے امام علی رضا کو بلایا. امام علی رضا 8ویں امام، انہیں بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ولی عہد آپ بنے، میرے جانشین آپ بنے.
یہ خلافت عباسیہ کا دور ہے، اور حضرت امام علی رضا عباسی نہیں ہے، فاطمی ہے، علوی ہے، میرے آقا کے نواسے ہیں۔ تو مامون عباسی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ آپ بنے۔ امام علی رضا نے کہا تم چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ مامون نے حضرت سیدنا امام علی رضا کے نام پہ خط جاری کر دیا سارے اپنی مملکت کے اطراف کی جانب کہ میرے ولی عہد امام علی رضا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاندان آباد بھی کر دیتا ہے، برباد بھی کر دیتا ہے۔ مامون عباسی نے جب یہ خطوط جاری کیے تو اپنے خاندان والے ناراض ہو گئے، عباسی ناراض ہو گئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اب رشتے میں مامون کی پھوپھی لگتی تھی، مامون کی پھوپھی وہ آئی مامون کے پاس، بڑی عزت کی مامون عباسی نے اپنی پھوپھی کی، دور دراز سے پھوپھی بنتی تھی۔ تو پھوپھی نے کہا تیرا خاندان ناراض ہے۔ مامون عباسی نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، پھوپھی مجھے ایک بات بتائیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق برسر خلافت آئے، کیا کسی ہاشمی کو، یہ مامون عباسی کہہ رہا ہے، کیا کسی ہاشمی کو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی سرکاری عہدہ دیا؟ مامون عباسی کی پھوپھی نے کہا کہ نہیں دیا۔ مامون عباسی نے کہا حضرت عمر آئے، کیا کسی ہاشمی کو سرکاری عہدہ دیا؟ نہیں دیا۔ حضرت عثمان آئے، کیا کسی ہاشمی کو کوئی عہدہ دیا؟ مامون عباسی کی پھوپھی نے کہا نہیں دیا۔ مامون نے کہا جب مولا علی علیہ السلام برسر خلافت آئے تو عباس کے فلاں بیٹے کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا، فلاں پوتے کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا، فلاں بیٹے کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا۔ بنو ہاشم، بنو عباس کو اگر خلافت سے حصہ ملا تو علی کے ذریعے ملا، اگر عباسیوں کو خلافت علی دیتے ہیں تو پھر عباسیوں کی ذمہ داری ہے کہ علی کے بیٹوں کی حیا کریں، علی کے بیٹوں کی جنم کریں، جیسے علی نے ہمیں حصہ دیا ہے ہم علی کے بیٹوں کو حصہ دیں۔ وہ میرے کا بات ٹھیک کر رہے ہو، بات ٹھیک کر رہے ہو، تیری بات میں لاجک ہے، لیکن تیرے خاندان والے ناراض ہو رہے ہیں، تیرے خاندان والے ناراض ہو رہے ہیں، تو نے کالے کپڑے چھوڑ کے سبز کپڑے پہن لیے ہیں، تیرا خاندان ناراض ہو رہا ہے۔ پھر خاندان والوں نے اصرار کیا اور مامون عباسی نے یہ نیت کی تھی کہ مولا علی کا جو عباسیوں پر احسان ہے اس کو چکانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن خاندان نے کہا نہیں، چھوڑ اس احسان کو، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، تو خلافت کو علی کے بیٹوں کے حوالے نہ کر، تو اپنے خاندان میں رکھ۔ خاندان نے مامون کو روک دیا۔ خط لکھنے کے بعد بھی یہ خلافت دوبارہ عباسیوں کے پاس رہی۔ یہ ضمنی طور پہ ایک جملہ آیا کہ میں نے عرض کر دیا، خاندان بنا بھی دیتے ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ اچھا بھلا مولا علی علیہ السلام کے احسان کا بدلہ چکانے جا رہا تھا، خاندان والوں نے کہا اس بات کو چھوڑ، بادشاہی بڑی لذیذ چیز ہے، بادشاہی میں بڑا چسکا ہے، بادشاہی میں بڑی لذتیں ہیں، یہ بنو عباس سے تو کیوں واپس لے رہا ہے؟ ان کے لیے دعا کر اللہ انہیں آخرت میں اجر عطا فرمائے اور یہ خلافت بنو عباس کے پاس رہنے دے۔ مامون عباسی نے جو نیت کی تھی وہ نیت اس نے مسترد کر دی اور دوبارہ خلافت عباسیوں کے پاس رہی۔ میں بات کر رہا تھا بلعم کی، جب اصرار ہوا تو بلعم اتنی بات پہ راضی ہوا، اس نے کہا دیکھو اس بات کو پلے سے باندھ دیں، اس بات پہ میں نے اصرار کیا، زور دیا، خاندان کے لیے رب کو ناراض نہ کریں،
بہن بھائیوں کے لیے اپنے خالق اور مالک کو ناراض نہ کریں. قبر میں نہ بہن جائے گی، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹی. قبر میں جانا ہے تو ہم نے اکیلے جانا ہے. اس لیے مخلوق کے لیے خالق کو ناراض نہ کریں. بلم بن باور راضی ہو گیا. اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی تو میں دعا کروں گا. بلم نے اللہ کے دربار میں دعا کی، استخارہ کیا. اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب ملا. دیکھو ان کے اندر ایماندار ہیں، اور ایماندار اپنی جگہ، ان کے اندر موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تو ان کے خلاف دعا کرنے کی تجھے بالکل اجازت رہی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. بلعام نے قوم کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو اللہ رب العالمین سے میں نے پوچھا ہے، استخارہ کیا ہے، مشورہ کیا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے تم چلے جاؤ. قوم نے کیا کیا؟ قوم نے بلعام کے لیے تحفے کا بندوبست کیا. جی، مٹھائی، تعاون، مٹھائی، اس کا بندوبست کیا، پیش کیا. کہا کہ یہ لیجئے اور مہربانی کیجئے، اللہ سے دوبارہ پوچھئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اجازت دے دے. آپ غور کیجئے، اگر بنو اسرائیل آ جاتے ہیں وہ ہمیں بے گھر کر دیں گے، در بدر کر دیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ ہم آپ کی قوم ہیں. اللہ سے دعا کیجئے. تحفہ لے لیا. میرے بھائیوں، بلعام نے تحفہ لے لیا، دوبارہ مسلح بچھا لیا. اللہ کے دربار میں بلعام استخارہ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. اس سے پہلے اللہ کی جانب سے جواب آ رہا تھا. تحفہ لینے کے بعد جواب آنا رک گیا. جواب آنا رک گیا. ہماری نگاہوں میں رشوت کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے. ہم کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، آپ میں سے اگر کوئی سرکاری دفتر میں ملازم ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ، سرکاری دفاتر میں اپنے حقوق بھی بغیر رشوت کے حاصل نہیں ہو سکتے. پٹے والے سے لے کر اے سی روم میں اندر بیٹھا ہوا بندہ جب تک رشوت نہیں لیتا تب تک حلال کام بھی نہیں کرتا، آپ کا حق بھی نہیں دیتا. کوئی کام کروا لیجیے آپ جا کے، آپ جانتے اس بات کو. 10 منٹ میں ہونے والا کام فائلوں کے اندر رکھ دی جائے گی. کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، ترسوں آئیے گا، 1 ہفتے بعد آئیے گا، فلاں وقت آئیے گا. ایک سگنیچر کے لیے آپ کو مہینوں چکر لگانا پڑیں گے. لیکن کسی کو 1000 روپے دے دیں تو آپ کو کہے گا گھر چلے جاؤ، شام کو میں ادھر سے ہی گزرتا ہوں، گھر آپ کو فائل پہنچا دوں. تو غور کیجئے، آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے. میں بات کر رہا ہوں بلعام کی، اس صاحب کرامت شخص کی کہ جس کی نگاہ اٹھتی تھی رب کا عرش دیکھتا تھا. اس نے بنی اسرائیل کے خلاف دعا نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا نہیں کی. ابھی بددعا کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو رب کے دربار میں گڑگڑا رہا ہے، لیکن رشوت کے کچھ پیسے لے چکا ہے. اللہ رب العالمین نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے. کرامتیں ساری پیچھے ہو گئی ہیں، کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رشوت لے لی ہے. میرے بھائیوں، اگر اتنی سی رشوت لینے کی وجہ سے
اتنا باکرامت شخص آن کی آن میں راندہ درگاہ ہو جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس معاشرے میں آنکھ کھلتی بھی رشوت پر ہو، بند بھی رشوت پر ہوتی ہو، ہر کام رشوت پر ہوتا ہو، میرے بھائیوں اس کو برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ کی رضا ہم لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں اس بات کو سمجھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ اس معاشرے سے رشوت کو نہیں ختم کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی اصلاح تو کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میں رشوت تو نہیں دیتا، میں رشوت تو نہیں لیتا،